اپنی بات پر آتا ہوں، لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ میں شکر گزار ہوں علی جناب مولانا عبدالقادر امجدی صاحب قبلہ کا، نقیب اہل سنت طاہر رضا فیضی قاری حفاظ القراء حضرت حافظ وقاری ریاض الدین صاحب قبلہ، استاذ محترم علی جناب شاکر علی صاحب قبلہ، محبوب صاحب قبلہ، سب کا شکر گزار ہوں اور سب کی موجودگی میں اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ اس سے پیشتر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، کیا بات ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اور کسی عاشق نے کہا تھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیہ مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آپ مانگنے والوں کو نہ جھڑکے، مت جھڑکے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ 23ویں صدی چل رہی ہے اور بڑی ہی بھیانک ہے۔ اس دور میں ہمارے قوم مسلم کے نوجوانوں کو دیکھا جائے کہ یہ لوگ نہ جانے کن کے فینس بنے ہوئے ہیں، کن کو اپنا دوست بناتے ہیں اور ان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں، ان کی توجہ لینا چاہتے ہیں۔ کوئی کرکٹر کا فین ہے، اس کی توجہ چاہتا ہے، کوئی فلموں میں کام کرنے والے ایکٹرز کا فین ہے، اس کی توجہ اپنی طرف لینا چاہتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں کہتا ہوں آپ اس صدی میں جس کے فالوورز بنے ہوئے ہیں اور جس کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں، وہ شاید آپ کو کچھ نہ دے پائے، لیکن اگر آج آپ اسی تاریخ سے، اسی وقت سے مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فینس بن جائے اور ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرے، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارے، تو یاد رکھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا بڑے ہی نرالے انداز میں کہ اے محبوب، آپ پوچھنے والے سے یا مانگنے والے کو نہ جھڑکا کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے میں کہوں گا کہ آپ اگر دنیا دار کے فینس ہیں تو آپ وہاں سے ہٹیے اور آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فین بنیے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی طرف اپنی نظر توجہ کر دی ہے، آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم جن پر پڑی ہے، اللہ کی قسم ان کی دنیا بھی سنور گئی ہے، ان کی آخرت بھی سنور گئی ہے۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توجہ ہی کا نتیجہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے طرف اگر اپنی نظر توجہ کر دے، اگر آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابوبکر کی طرف اپنی توجہ کر دے تو وہ صداقت کے پیکر بن جاتے ہیں، اگر ان کی توجہ حضرت عمر کی طرف پڑتی ہے وہ عدالت کے پیکر بنتے ہیں، اگر حضرت عثمان کی طرف آقا کی توجہ ہوتی ہے وہ سخاوت کے پیکر بنتے ہیں، اور جب مولا کائنات حضرت علی کی طرف
علماء اہل سنت. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ تو اپنوں کا حال ہے. میں تو بڑے دعوے کے ساتھ کہوں گا اور بڑی گارنٹی کے ساتھ کہوں گا، اگر کوئی اپنا ہو اس پر آقا کی توجہ پڑ جائے تو پھر وہ ذرے سے سریا بن جایا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی غیر بھی ہو اور آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر جب اس کے اوپر پڑ جاتی ہے، اللہ کی قسم اس کی دنیا بھی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے، اس کی آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آتی ہے. آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. اللہ اکبر. اسلام کا ایک بہت بڑا دشمن جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسلام آگے بڑھے، جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسلام کا پرچم بلند ہو جائے، جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ اسلام کا بول بالا ہو، جو یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جائے، وہ ابو جہل ہے. اللہ اکبر. اسلام کا کٹر دشمن ہے. آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر کبھی پتھر پھینکتا ہے، کبھی پاگل کہتا ہے، کبھی دیوانہ کہتا ہے، کبھی مجنون کہتا ہے. اللہ کی قسم اس سے بڑا دشمن شاید کہ اسلام کا کوئی ہوگا. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب آقا نامدار کی نظر اس کے بیٹے اکرمہ پر پڑتی ہے، آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب نظر رحمت اس پر جاتی ہے، آقا کی توجہ جب اس پر جاتی ہے، اللہ کی قسم ایک جو ہے کہ اسلام کے دشمن کے بیٹے کے اوپر جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر جاتی ہے، اللہ کی قسم وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے. یہ اکرمہ تھا، ابو جہل کا بیٹا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا خوبصورت تھا. آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے قریب جاتے ہیں اور جانے کے بعد فرماتے ہیں، اے اکرمہ تو بڑا خوبصورت ہے، تو بڑا حسین و جمیل ہے، اگر تو جہنم میں جلے گا تو مجھے اچھا نہیں لگے گا. میں چاہتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جا. لیکن وہ کہتا ہے نا نا محمد، ہم آپ کے کلمے کو نہیں پڑھیں گے. میرا باپ مرتے مرتے مجھے وصیت کیا تھا دنیا کی ساری چیز کو کرنا، لیکن محمد کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان مت بننا. اللہ اکبر. وہ بھاگتا ہے آقا نامدار سے اپنے دامن کو چھڑا کر کے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بت خانے کے پاس جاتا ہے اور بتوں کے سامنے جسے خدا مانتا تھا کہہ رہا ہے، میرے خدا مجھے بچا لو، مجھ پر محمد کی نظر پڑ گئی ہے. اللہ اللہ. بت اس کے گرتے ہیں، ٹکڑے ہو جاتے ہیں، آواز آتی ہے، ارے نادان، جس پر محمد کی نظر پڑ جاتی ہے اسے کوئی نہیں بچا سکتا ہے. اللہ اللہ. پھر وہ اکرمہ وہاں سے نکلا، بھاگتے ہوئے دریا کے کنارے گیا اور دریا کے سامنے ٹیلا تھا، اس کے اوپر چڑھ گیا. اب کبھی پیچھے دیکھتا ہے، سو جو پیچھے جو دیکھتا ہے اسے احساس ہوتا ہے، لگتا ہے کہ کوئی پکار رہا ہے. اللہ اکبر. اب وہ اپنی جان دینے پر آمادہ ہے، دل میں یہ تمنا ہے کلمہ نہ پڑھوں گا، اپنی جان دے دوں گا. وہ ٹیلے کے اوپر سے دریا میں کود جاتا ہے، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھے. اللہ اکبر. اب جب دریا میں کودا ہے، دریا کے امواج نے اسے اپنے آغوش میں لیا ہے اور کنارے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. اکرمہ پھر تیزی کے ساتھ اٹھتا ہے اور پھر جو ہے کہ ٹیلے پر جاتا ہے اور جا کر کے پھر وہاں سے کودتا ہے. پھر وہی حال ہوتا ہے، موجیں اسے اپنے آغوش میں لیتی ہے، کنارے پر لا کر کے رکھ دیتی ہے. پھر تیسری مرتبہ وہ ٹیلے کے اوپر چڑھ کر کے اپنی جان دینے کے لیے پھر دریا میں کودتا ہے. دریا میں کودنا تھا، پھر موجوں نے لا کر کے کنارے پر کر دیا. اب وہ کنارے پہ کھڑے ہو کر کے کہتا ہے، اے دریا کے موجوں، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم مجھے باہر کیوں لا رہی ہو؟ آواز آتی ہے، ارے نادان، جس پر محمد کی نظر پڑ گئی ہے، ہم میں کیا طاقت ہے میں اسے ڈبو سکوں؟ اللہ اللہ. آخر میں اکرمہ بڑی تیزی کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں بڑھا اور بڑھنے کے بعد آقا کے دستے مبارک کو پکڑ کے کہتا ہے، اے محمد، جس کی نظر دنیا میں ڈوبنے نہیں دیتی ہے اس کی نظر کل آخرت میں جلنے کیسے دے گی؟ اے محمد، مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان بنا دے. آقا نے کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا. بریلی کے تاجدار کی جب نظر پڑی تو بول اٹھے، جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھ
लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर सुन्नत हजरत अल्लामा ज़हीर अहमद साहिब क़िबला। नारे ए मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जरा सोचे, एक नजर अगर दुश्मन पर पड़ जाए तो फिर दुश्मन की आखिरत भी संवरती है। जरा आप सोचे उनका हाल क्या होगा जो मुस्तफा की बारगाह में दिन रात रहा करते थे, जिसे कहा जाता है अस्हाबे सुफ़ा, यानी इस्लाम का पहला मदरसा है सुफ़ा का चबूतरा। उसमें पढ़ने वाले 70 या 80 सहाबियों का हाल क्या होगा। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर वक्त होता तो बहुत कुछ बताता, लेकिन मैं अपनी तकरीर को खत्म करने जा रहा हूँ। इसलिए मैं नौजवानों तुमसे गुजारिश करूंगा और तुमसे इल्तिमास करूंगा, ये तुम्हारी हालत क्या हो गई है। किन दुनियादारों के नजरों की तवज्जो की भीख मांग रहे हो, जो तुम्हें हजार में भी न पहचान सकेंगे, जो तुम्हें चंद लोगों में भी न पहचान सकेंगे। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, अगर दिल लगाना है, मोहब्बत करनी है, किसी की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल करनी है, तो अल्लाह की कसम आमिना के लाल से मोहब्बत कर लो, उसकी तवज्जो अपनी तरफ ले लो, उसकी अकीदत अपने दिल में बसा लो। क्यों? मदीने वाले की शान ये है, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुब इलैह। फूल चुनी की शाद रहे।